گڈ ایوننگ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. کل ہم نے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا وہ چوتھا کلمہ، صلیب پر وہ چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبقتنی دیکھا تھا مقدس متی کے انجیلی بیان میں سے. اور کل اس کلمے کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ سکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جس کو ہم کرائے آف ڈیریلیکشن کہتے ہیں، یہ کنٹینویشن ہے، یہ تواتر ہے گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کی دعا کا. اور آج اس کے متعلق بہت سارے سوالات سامنے آ گئے کہ کیا ہوا تھا گتسمنی باغ میں، کیا ہوا. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا توقف کر کے آج ہم تھوڑا پیچھے چلیں اور گتسمنی باغ میں ہونے والے اس واقعے پر نظر کریں جو کہ صلیب پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 26واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے لے کر ہم 46ویں آیت تک دیکھیں گے. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 26, verses from 36 till 46. آئیے دیکھتے ہیں کہ انجیل جلیل میں کیا لکھا ہے. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں. اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو. دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے. اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے. اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا چکے ہیں. انہوں نے عشاء ربانی کے سیکرمنٹ کی بنیاد رکھ دی ہے. انہوں نے پطرس کے انکار کی پیشگوئی بھی کر دی ہے. اور کچھ انجیلی بیانات میں لکھا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق، یہ خداوند یسوع مسیح کا دستور تھا کہ جب وہ فسح منا لیتے تھے تو پھر وہ گتسمنی باغ میں جو کہ کوہ زیتون پر تھا اس میں جا کر دعا کیا کرتے تھے. وہ اپنے شاگردوں کو لے کر کوہ زیتون پر گتسمنی باغ میں پہنچ گئے. اب آگے کیا ہوا اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں توجہ طلب ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں نہایت جانکنی کے عالم میں 3 بار دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مقدس متی اور مقدس مرکز دونوں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 3 دفعہ ایک ہی دعا دہرائی. اور نہ صرف خود دعا کی بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی دعا کرنے کی تلقین کی تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں.
اب الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو مسیحیت اس بات کا پرچار کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ازلی بیٹا ہے، ازل سے ہی یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں آئے اور وہ بنی نوع انسان کی نجات کا کام پورا کرے، صلیب پر اپنی جان دے اور یوں کفارے کا کام اور فدیے کا کام مکمل ہو اور بنی نوع انسان اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے نجات پائے۔ وہ ہیرو ہے، لیکن یہ کیسا ہیرو ہے کہ جو صلیب پر جانے سے کترا رہا ہے؟ وہ صلیب پر شاید جانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں جو اس کی دعا ہے وہ 3 بار یہ کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ اس لیے اس پر غور کرنا، تفصیل سے غور کرنا شاید ہمارے لیے اس وقت میں مناسب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم صلیب کے پیغام کو اور خداوند یسوع مسیح کے کلمہ جات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں متی ہمیں کیا بتاتے ہیں 36ویں آیت میں۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں۔ خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کی غرض سے گتسمنی باغ میں آئے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں سے وہ پکڑوائے جائیں گے، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ میں نے کہا یہ جان کنی کا عالم ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ موت جس میں انہوں نے دنیا کے گناہ کا حساب کرنا ہے، آدم کے اس اولین گناہ کا حساب دینا، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا، خدا کی عدالت کو برداشت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم بہت دفعہ گناہ کو بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو شاید ہمیں احساس ہوگا کہ گناہ کی ماہیت کیا ہے، گناہ کی گریوٹی کیا ہے، واٹ از دی انٹینسٹی اینڈ دی گریوٹی آف سن۔ خدا جب عدالت کرے گا تو پھر ہم اس کی عدالت کے سامنے کھڑے نہیں رہ پائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کو یہ سب باتیں معلوم ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے ان 3 شاگردوں کو، جن کو وہ اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، شمعون پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹے یعنی یعقوب اور یوحنا، ان کو لے کر تھوڑا سا آگے گیا، دوسرے شاگردوں سے تھوڑا آگے گیا، اور لکھا ہے وہ نہایت غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ اور یہ کوئی عام موت نہیں ہونے جا رہی، یہ ایک صلیبی موت ہے۔ اور وہاں پر جیسا کہ کل ہم نے کلمے میں دیکھا تھا، وہاں پر خدا عدالت کرنے کے لیے اترے گا، اور ایک بیٹے کو، اپنے باپ کو عادل منصف کی صورت میں دیکھنا شاید برداشت نہیں ہوگا۔ اور اس نے کہا، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح جو کامل انسان بھی ہے، اس کو تسلی کی ضرورت ہے، اس کو بڑھاوے کی ضرورت ہے، اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ نہایت مشکل ہے۔ میں ناممکن اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کام پورا کر دیا، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنا ضرور ہے کہ یہ نہایت مشکل کام تھا، خدا کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونا۔ پرانا عہد نامہ کہتا ہے ہولناک روز عظیم۔ جب خداوند عدالت کرنے کے لیے اترے گا، خدا عدالت کرنے کے لیے اترے گا، تو وہ وقت نہایت ہولناک ہوگا۔ شاید ہم اس کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، شاید ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں کیا ہوگا۔ دیکھیں،
خدا کی پاکیزگی کا اور انسان کے ناپاکی کا، اس کے گناہ کا کوئی میل نہیں ہو سکتا۔ خدا صبر کر کے طرح ضرور دے رہا ہے، لیکن ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور پھر عدالت ہوگی۔ اور یہاں لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، آئے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آئے میرے باپ، he is calling the good side of his father۔ وہ باپ سے تسلی کا منتظر ہے۔ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یا غضب کا پیالہ، پرانے عہد نامے کو اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کی عدالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب بھی ہم پیالے کی بات کرتے ہیں یا غضب کے پیالے کی بات کرتے ہیں تو یہ خدا کی عدالت کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ عدالت، یہ ججمنٹ مجھ پر سے ٹل جائے، تو بھی he is submitting to the will of the Father۔ اب یہ ہے گتسمنی کا باغ۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے۔ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ بگاڑ بھی ایک باغ ہی میں پیدا ہوا تھا۔ میری مراد باغ عدن سے ہے، the garden of Eden، جہاں پر آدم کو اور حوا کو خدا کے تابع ہو کر رہنا تھا، اپنے اختیار کو اس کے بڑے اختیار کی چھتری کے نیچے رہ کر کام میں لانا تھا۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ جو ایک اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا تھا نیک و بد کی پہچان کا، اس کو بھی آدم نے حاصل کرنا چاہا اور وہاں سے بگاڑ پیدا ہوا۔ وہ پہلا گناہ ہوا، وہ پہلی بغاوت ہوئی خدا کے خلاف، اور اس کی سزا آج تک بنی نوع انسان بھگت رہی ہے۔ ریورسل بھی ہمیں نظر آیا کہ باغ گتسمنی میں ہوا۔ تو یہ دو باغوں کی کہانی ہے۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول اس کے دوسرے باب میں کہتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ خدا کے برابر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، اس کے پاس کل اختیار تھا، لیکن اس نے اس اختیار کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کا ہم شکل بن گیا، غلام ہو کر یہ زندگی گزاری اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ ریورس کر رہا تھا اس لعنت کو جو باغ عدن کی لعنت تھی۔ وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اس بڑے کام کے لیے اختیار رکھتے ہوئے، آدم نے اختیار رکھتے ہوئے مزید اختیار بٹورنا چاہا، خداوند یسوع مسیح نے کل اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو باپ کی مرضی کے سامنے سبمٹ کر دیا، اس نے سرینڈر کر دیا۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ بات ٹھوکر کا باعث بنتی ہے کہ اس نے یہ کہا کیوں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ آئیے پورا ہم بیان پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس چیز کی توجیہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 40ویں آیت میں لکھا ہے، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ رات کے آخری پہر ہیں، دن بھی مصروف رہا، تیاری کرنے میں پھنسا کی، کھا بھی لیا، شاید زیادہ کھا لیا کیونکہ ختم کرنا ہوتا تھا جو کچھ بھی اس رات تیار کیا جاتا تھا۔ اب نیند تو آنی تھی، اب جھپکیاں آ رہی ہیں، شاید
شاگرد اس انٹینسٹی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے جس کا باور خداوند یسوع مسیح ان کو کروانا چاہ رہے تھے. تو کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو، آزمائش میں پڑ جاؤ گے ورنہ. اور پطرس یقیناً آزمائش میں پڑا. اس نے تلوار کھینچ کر ملخص کا کان کاٹ ڈالا. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. اور کتنی دفعہ ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، ہمارا بھی یہی تجربہ ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح تو مستعد ہے، دعا کرنے کے لیے تیار ہے، روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، مگر جسم کی کمزوریوں کے باعث ہم ایسا نہیں کر پاتے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. کم و بیش وہی بات ہے. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، لیکن سبمیشن اپنی جگہ ہے. پھر تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں. اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. ایک دفعہ، دو دفعہ، اور اب ہم تیسری دفعہ خداوند یسوع مسیح کو وہی دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ عدالت، اگر ہو سکے تو یہ ججمنٹ مجھ پر سے ٹل جائے، یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے. کیا خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ یا ان کو اس کی انٹینسٹی کا، اس کی گریوٹی کا علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یقیناً تھا. کیا وہ اسی کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ صلیب پر اپنی جان دیں؟ یقیناً وہ اسی کام کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو اب وہ کیوں اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب کیوں وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا ہیرو ہے ہمارا جو صلیب پر چڑھنے سے پہلے 3 بار اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے بچا لے. دیکھیں، کیا یسوع یہ دعا کرنے میں حق بجانب تھے؟ Was he justified in asking this? یقیناً، کیونکہ وہ گناہ جس کی سزا اٹھانے کے لیے وہ صلیب پر چڑھنے والے تھے وہ ان کا نہیں ہے. وہ تو بے عیب تھے. اگر بے عیب نہ ہوتے تو پھر ان کی قربانی میرے اور آپ کے لیے کافی نہ ہوتی. وہاں تو جانور کے لیے اتنی تفتیش کی جاتی تھی کہ وہ بے عیب ہو. جس جانور کو گناہ کی یا خطا کی یا فسح کی قربانی کے لیے قربان کیا جاتا تھا، اس کو بڑی تفتیش کر کے سرٹیفائی کیا جاتا تھا کہ یہ بے عیب ہے. تو جب تک خداوند یسوع مسیح کو بے عیب ہونے کی ڈیکلریشن نہیں ہو جاتی، وہ کیسے صلیب پر چڑھ سکتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں خداوند یسوع مسیح 3 دفعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پہ سے ٹل جائے، کیونکہ میں بے گناہ ہوں. 3 دفعہ یہ بات کرنے کا، 3 دفعہ یہ دعا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ، بے عیب ڈکلیئر کر دیں، تاکہ وہ اس قربانی کے لیے فٹ قرار دے دیے جائیں. یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ پیالہ ان سے ٹل نہیں سکتا. یہ فیصلہ تو کئی بہت پہلے ہو چکا ہے. لیکن اپنی بے گناہی کا، اپنے بے عیب ہونے کا اعلان کرنا خداوند یسوع مسیح کے لیے ضروری تھا. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پہ سے ٹل جائے، کیونکہ یہ پیالہ میرا ہے ہی نہیں. اور کیوں نہیں ہے میرا؟
اس لیے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے عیب ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے قربان ہونے سے پہلے 3 بار گتسمنی باغ میں اعلان یہ کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ پیالہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا کا گناہ ہے، یہ تو آدم کا گناہ ہے جس کو میں لادے ہوئے صلیب پر جا رہا ہوں۔ صلیب کی ہولناکی اپنی جگہ، لیکن بیٹا تیار ہے صلیب پر جانے کے لیے، صرف اس کو ایک حجت پوری کرنی ہے، اور وہ حجت کیا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کرنا ہے۔ مقدس ہفتے میں یعنی پام سنڈے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، وہ روزانہ جا کر ہیکل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے سب کے سامنے کہا اگر کوئی مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے تو آ جائے، ثابت کر کے دکھا دے، کیونکہ قربانی ہونی تھی، اور قربانی ہونی تھی ایک پاک ہستی کی، ایک بے عیب ہستی کی، اور ایک بے گناہ ہستی کی۔ 7 دن کوئی نہیں آیا جس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہا ہو کہ تو گناہ گار ہے، تو نے فلانا گناہ کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر اب اس کی سمری بیان کر رہے ہیں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، یہ پیالہ، یہ سزا، یہ عدالت میری نہیں ہے۔ مقدس لوکا، اناجیل متوافقہ میں سے مقدس لوکا ایک اور بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جان کنی کا عالم اس قدر تھا، وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ ڈسٹریس اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیب داستان کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے، میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت ہی ریئر میڈیکل کنڈیشن ہے، ایک بہت ہی ریئر بیماری ہے جس کو ہیمیٹوڈروسس کہتے ہیں، ہیمیٹوڈروسس۔ اور اس بیماری میں یا اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ بہت پتلی باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں جلد کے اندر، اور جو آپ کے پسینے کے مساموں کو خون سپلائی کرتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ خون رسنا شروع ہوتا ہے آپ کے پسینے کے گلینڈ میں، اور پسینے کے ساتھ خون بھی باہر آتا ہے۔ ہیمیٹوڈروسس یہ ایکسٹریم سٹریس میں، ایکسٹریم ڈسٹریس کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا جا سکا، کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی ریئر بیماری ہے۔ فوجیوں کو یہ اکثر ہو جاتی ہے جب وہ محاذ پر ہوتے ہیں اور خوف کی حالت میں اور سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ نہایت باریک نالیاں خون کی، جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی اگر وہ کیپلریز پھٹ جائیں، اگر آپ کو چوٹ لگے، کیپلریز پھٹ جائیں تو جسم کے اس حصے پر نیل پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نالیاں خون کے مساموں میں، پسینے کے مساموں میں پھٹتی ہیں، اور یوں پسینے کے ساتھ خون باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ This is a known medical condition۔ لوکا نے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ایک طبیب ہوتے ہوئے اس کا بیان کیا۔ متی بھی نہیں کرتے، مرکز بھی نہیں کرتے۔ اس قدر سٹریس ہے، اس قدر سٹریس ہے کہ
کہ وہ جو باریک نالیاں ہیں، خون کی کیپلریز ہیں، وہ پھٹ گئیں، اور اس سے پہلے کہ ان پر تشدد ہوتا ان کا خون پہلے سے ہی بہنا شروع ہو گیا پسینے کے ساتھ۔ کیوں؟ Because of the gravity of the situation, because of the intensity of the situation۔ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ صلیب پر کیا ہوتا ہے، وہ شاید اتنا پریشان نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر خدا ہے، علیم کل ہے، اومنیشینٹ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے انسان ہوتے ہوئے وہ جان کنی کے عالم میں ہے، وہ غمگین ہے، وہ پریشان ہے، لیکن اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک ضمنی بات کرتا چلوں جو یہاں اس حوالے میں تو ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب فسح کا جانور یا کسی بھی گناہ یا خطا یا سلامتی کے ذبیحے کا جانور لایا جاتا تھا ہیکل میں، تو کاہن اس کا انسپیکشن کرتا تھا، کاہن اس کو جانچتا تھا، اور جو فسح کا جانور ہے اس کو تو سردار کاہن ٹٹولتا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی عیب نہ رہے۔ اور جب کاہن اس جانور کو اچھی طرح سے ایگزامن کر چکا ہوتا تھا تو پھر وہ جا کر اپنے ہاتھ دھوتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ یہ جانور اب قربانی کے لیے قابل قبول ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یسوع جو ہمارا فسح کا برہ ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر اس برے نے خود 3 دفعہ اپنی بے گناہی کا اعلان کر دیا، لیکن سردار کاہن سے یا کسی کاہن سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو پھر کس نے کیا؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا 27ویں باب کی مقدس متی کا انجیلی بیان، 27واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ Matthew chapter 27 and verse 24۔ خداوند یسوع مسیح کو پیلاطس کی عدالت میں، پینتس پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا تاکہ اس کے لیے سزا کا پروانہ حاصل کیا جائے۔ پیلاطس بار بار یہ کوشش کرتا رہا، اپنی بیوی کے کہنے میں بھی آ کر اور خود سے بھی یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو آزاد کر دے، لیکن یہودیوں نے اس کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ They kept on building the pressure۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی کے لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ کاہن جب جانور کو ایگزامن کر لیتا تھا تو اپنے ہاتھ دھوتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے فٹ ہے، یہ بے عیب ہے۔ یہاں خدا نے وہ کام، کیونکہ سردار کاہن نے تو یہ کام کرنا نہیں تھا، کسی کاہن نے بھی یہ کام کرنا نہیں تھا، خدا نے وہ کام کس سے کروایا؟ تاکہ شریعت کے سارے تقاضے مکمل ہو جائیں، ایک رومی سے، پیلاطس سے، پونچیس پائلٹ سے یہ کام خدا نے لیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے ایک کاہن کی طرح اور کہا، یہ قربانی کے لیے فٹ ہے، یہ راست باز ہے، میں اس میں کسی قسم کا کوئی عیب، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پاتا، یہ راست باز ہے۔ کام کس کا تھا اور کس نے کر ڈالا؟ اور میں بہت دفعہ یہ سوچتا تھا کہ آپ شاگردوں کا عقیدہ اٹھا لیجئے، آپ نکایا کا عقیدہ اٹھا لیجئے، 2 انسانوں کا ذکر آتا ہے ہر عقیدے میں، ایک مقدسہ مریم کا، چلیں وہ ہم مان لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ماں تھی، ایک خاص کام کے لیے چنی گئیں، ان کا ذکر تو آنا لازم ہے،
لیکن جو دوسرا انسان ہمارے عقیدے میں آ گیا وہ ہے پینتوس پیلاطس، پونچس پائلٹ۔ اور جب جب عقیدہ دہرایا جاتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کچھ کر دیا جو کہ ایک سردار کاہن کو کرنا تھا، سردار کاہن نے نہیں کیا۔ پینتوس پیلاطس نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، خداوند یسوع مسیح کو بے عیب ڈکلیئر کر دیا۔ 3 دفعہ گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی بے گناہی کا ثبوت دے دیا، اور اب وہ رومی پراکٹر، وہ گورنر پونچس پائلٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، یہ راست باز ہے، میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ تو یہ تھا گتسمنی، اور اسی کی کنٹینویشن ہے کہ وہ عدالت جو خداوند یسوع مسیح کو وہاں نظر آ رہی تھی، جب وہ عدالت ہوئی تو پھر بیٹا چلا اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اب وہ اپنے باپ کو ایک عادل منصف کے روپ میں دیکھ رہا ہے، اس کا جلال دیکھ رہا ہے، اس کا غیظ و غضب دیکھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے، اس ساری بحث سے ہمیں چوتھے کلمے کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملی ہوگی، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے مصلوبیت کے سارے پروسیس کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔